نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو جڑ سے ختم کرنے والی یہ دعا سکھائی ہے۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے جس بیماری کا بھی نام لوگے وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ دعا کون سی ہے، اس کو پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے، کس وقت اس دعا کو پڑھنا ہے، تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صحت مند روح اور تندرست جسم کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان صحت مند رہے اور صحت مندی کی طرف لے جانے والے ذرائع اور طب سے واقف بھی ہو۔ طب سے مراد جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ طب ایک شریف اور لطیف فن ہے جو پہلے انسان کے ساتھ ہی معرض وجود میں آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم کو حلال اور حرام کی تمیز بتا کر طب روحانی کے ساتھ ساتھ طب جسمانی کا علم بھی بتا دیا، کیونکہ حلال غذا اور حلال کمائی سے جسم تندرست رہتا ہے۔ اس کے برعکس حرام غذا اور حرام کمائی سے جسم اور روح کو مہلک اور خبیث بیماریاں گھن کی طرح چمٹ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی بیماریوں کا علاج کثرت تلاوت، ذکر و اذکار اور وظائف کی صورت میں بتایا ہے، تو جسمانی بیماریوں کا علاج بھی بتایا ہے جسے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے۔ دین اسلام میں علاج معالجے اور اس کے اخلاقی اور قانونی پہلو کی اہمیت قرآن مجید کی مختلف آیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اور کچھ فقہی آراء سے واضح ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ ناظرین، قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اصل علم تو دو ہی ہیں، علم فقہ تاکہ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ معلوم ہو، اور علم طب تاکہ انسانی جسم بیماریوں سے محفوظ اور صحت مند رہے۔ اس بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ امراض سے واقفیت اور ان کے علاج میں مہارت حاصل کرنا مسلمانوں کے تمام معاشروں کے لیے ضروری ہے۔ البتہ علماء نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ اگر بقدر ضرورت چند افراد اس فن میں ماہر موجود ہوں تو بقیہ معاشرے پر سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ علاج معالجہ تو زیادہ بڑی بات ہے، اسلام میں فقط مریض سے ملاقات کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صبح کے وقت ایک مسلمان سے صرف ملاقات اور عیادت کرنا شام تک کے لیے ہزاروں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا دیتا ہے، اور اسی طرح شام کے وقت کسی کو جا کر ملنا صبح تک کے لیے یہی انعام دلواتا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ جنت میں مزید انعام کا وعدہ بھی ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں؟ یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے نہیں پتا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا؟ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں احادیث میں آئی ہیں۔ ناظرین کرام، بعض بیماریاں اور امراض متعدی ہوتے ہیں، یعنی وبائی یا پھیلنے والے ہوتے ہیں، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے سے انکار نہیں کیا ہے اور صاف طور پر بیماری کے متعدی ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کے اونٹ بیمار ہوں اور وہ ان کو پانی پلانے کے لیے اس گھاٹ پر ہرگز نہ لے جائے جہاں کسی کے تندرست اونٹ پانی پیتے ہوں۔ حدیث میں بیمار جانوروں کو تندرست جانوروں سے الگ رکھنے کے لیے اس لیے تاکید کی گئی تاکہ بیماری ان میں نہ پھیلے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ پہلی حدیث میں بیماری کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے۔ جاہلیت کے اس عقیدے اور فکر و خیال کی تردید ہے کہ بیماریوں کے پھیلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے طور پر پھیلتی ہیں۔ اس میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت متعدی امراض سے نقصان پہنچتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے کے تحت جن چیزوں سے بالعموم نقصان پہنچتا ہے ان سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث میں مرض کے متعدی ہونے کی نفی نہیں ہے، بلکہ مرض ہی کو حقیقی علت سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے متعدی امراض سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اور ناظرین، جذام ایک متعدی، مہلک اور بڑا بھیانک مرض ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جذامی سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عمر بن شرید کہتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے وفد میں ایک جذامی بھی تھا۔ جب وفد نے بیعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہلوایا، ہم نے تم سے بیعت کر لی ہے، لہٰذا تم واپس ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جذامیوں کو مستقل نہ دیکھتے رہو، جب تم ان سے بات چیت کرو تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، علماء کرام نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس مرض میں بدبو ہوتی ہے اور یہی اس کے پھیلنے کا سبب بھی ہے، اسی لیے اس سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اوپر کی حدیثوں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات اور ہدایات ایسے مریضوں کے لیے یہ ہیں کہ وہ بازاروں، بھیڑ بھاڑ کی جگہوں اور پبلک مقامات سے دور رہیں۔ جن لوگوں کو ایسی بیماریاں لاحق ہوں جس سے دوسروں کو تنفر اور انضباط ہوتا ہو، ایسے لوگوں کو جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں اپنے گھر میں ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ پیاز اور لہسن کھا کر جب مسجد جانے سے منع کیا گیا ہے جس میں کہ صرف بدبو ہے، تو بھلا ان خطرناک امراض میں مبتلا لوگوں کو کیوں نہیں منع کیا جائے گا؟ حدیث کی مشہور کتاب موطا امام مالک میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جذامی عورت کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا، اللہ کی بندی، لوگوں کو اذیت اور تکلیف مت دے، اگر تم گھر ہی میں بیٹھی رہتی تو کتنا اچھا ہوتا۔
اس کے بعد وہ خاتون گھر میں رہنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ایک شخص نے اس سے کہا، جنہوں نے تمہیں طواف سے منع کیا تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب تم نکل سکتی ہو۔ تو اس نے جواب دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی میں تو ان کی مانوں اور اطاعت کروں اور ان کے انتقال کے بعد مخالفت شروع کر دوں۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت اور حکمرانوں کو ایسے مریضوں کے بارے میں قانون اور ضوابط نافذ کرنے کا حق ہے جس کی وجہ سے بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہو اور وہ مرض بھی متعدی ہو۔ اگر کہیں جزامی کی تعداد زیادہ ہو تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کو مساجد، پبلک مقامات اور جلسے جلوس وغیرہ میں جانے سے منع کیا جائے، ان کے لیے الگ مکانات اور رہائش گاہیں بنائی جائیں، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمہور علماء کی رائے قرار دیا ہے۔ اگر ایسے لوگ شاذ و نادر ہوں تو ان کے اس طرح کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اصل وجہ یہ ہے کہ جزامی سے لوگوں کو کراہت اور تکلیف ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ ان کے ساتھ میل جول اور اختلاط سے اس مرض کے پھیلنے کا امکان بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور روایت ہے جو اوپر کی احادیث اور اثر سے متعارض ہے۔ ضروری ہے کہ اس حدیث کو بھی ذکر کیا جائے اور جو اشکار اور تعارض ہے اسے ختم کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کھانے کے پیالے میں اسے شریک کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل رکھو۔ یہ حدیث اوپر کی احادیث سے ٹکراتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے راوی پر جرح کی ہے اور اسے غریب کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس پر عمل میرے نزدیک ثابت ہے۔ اس کی بہت سی توجیحات کی گئی ہیں، جن میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ مرض کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور شروع میں کوئی بھی مرض اتنا بھیانک اور قابل احتراز نہیں ہوتا جتنا بعد کے مراحل میں ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مرض کی علامت ظاہر ہوتی ہیں لیکن ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرض پہلے اسٹیپ پر ہے اور بہت ہی ہلکا ہے، زیادہ تکلیف دہ صورت اختیار نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جزامی کے ساتھ کھانا کھایا تھا ہو سکتا ہے اس کا مرض اسی نوعیت کا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط اور پرہیز کی ضرورت محسوس نہ فرمائی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جزامی سے احتراز کے حکم منسوخ خیال فرماتے تھے، لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جزامی سے اجتناب اور پرہیز اور بھاگنے کا حکم احتیاط کے لیے ہے، اس پر عمل واجب نہیں ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ کھانا کھانا جواز کے لیے ہے، اور یہی جمہور کی رائے ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جزامی سے احتراز کو واجب قرار دیا جائے تو اس طرح کے مریضوں کے قریب کوئی نہیں جائے گا اور اس کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جبکہ شریعت اس کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتی ہے۔ غرض متعدی امراض میں مبتلا افراد سے بطور احتیاط دوری بنانا اور ان سے پرہیز کرنا، اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ بیماری خود متعدی نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی کے حکم سے اصلاً متعدی ہوتی ہے، یہ غلط نہیں ہے اور یہ علاج کا ہی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وبائی امراض سے خصوصی احتیاط کا حکم فرمایا ہے، اور اسی احتیاط کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب کسی علاقے میں اس بیماری کے پھوٹ پڑنے کی اطلاع ملے تو وہاں سے باہر نہ جاؤ، اور تم اس علاقے میں موجود ہو تو بیماری سے بچنے کی نیت سے وہاں سے نہ بھاگو۔ ناظرین، باہر سے اس علاقے میں جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں وہ اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے کہ سبب کے درجے میں بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، اور جو پہلے سے وہاں موجود ہیں انہیں باہر نکلنے سے اس لیے منع فرمایا کہ سارے صحت مند لوگ اگر شہر چھوڑ دیں گے تو ان مریضوں کی خدمت کون کرے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ دوسری جگہ جائیں گے تو اپنے ساتھ بیماری کے جراثیم بھی لے کر جائیں گے تو ممکن ہے کہ یہ بیماری وہاں بھی پھیل جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو بھی ایسے اسباب سے بچانا ضروری ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانا ضروری ہے۔
مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کے سفر میں جب معلوم ہوا کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو صحابہ کرام سے مشورے کے بعد راستے سے ہی واپسی کا فیصلہ فرما لیا۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی تقدیر سے بھاگنا اور راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے ان کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے فیصلے کی تائید میں مذکور حدیث سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید اطمینان ہوا اور صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو میں ایک ایسی خاص الخاص دعا بیان کی جا رہی ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے کا ہر طرح کا مرض جاتا رہے گا انشاءاللہ، خواہ وہ جسمانی ہو، روحانی ہو یا پھر کسی بھی قسم کا مرض ہو۔ اللہ کے فضل و کرم اور عنایت سے انشاءاللہ ہر طرح کا ہر مرض دور ہو جائے گا۔ یہ بابرکت دعا بھی بتائیں گے اور اس کا مکمل طریقہ کار بھی بتائیں گے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے اور یہ بار بار کی آزمودہ دعا ہے۔ الحمدللہ جو بھی اس دعا کا عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، نہ صرف اس کی تمام امراض جاتے رہتے ہیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی وہ ہر طرح کے امراض سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کیجئے اور جان لیجئے کہ اس دعا سے مکمل طور پر وہی لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مریض جو طرح طرح کی ادویات کے استعمال سے عاجز آ چکے ہیں یا ایسے مریض جن کے امراض کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، انہیں اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ نماز پنجگانہ کو لازمی اپنانا چاہیے۔ جو شخص کسی بھی طرح کی جسمانی، روحانی یا دماغی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہر طرح کی روحانی، جسمانی اور دماغی مرض ختم ہو جائے گا، اور اگر کسی پر کوئی جادو ٹونا وغیرہ کے اثرات ہیں جس کے سبب وہ بیمار رہنے لگا ہے تو اس کا مسئلہ بھی اسی دعا کے ذریعے سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ دعا بھی جان لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کا سب سے مجرب اور بہترین عمل بھی جان لیجئے۔ نہایت توجہ اور غور سے سنیے گا کہ جب بھی نماز پڑھیں، مثلاً فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز پڑھیں، تو فرض نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو اس دعا کو کم سے کم 3 بار لازمی پڑھ لیا کریں۔ اور اس سے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو آخری رکعت کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو سب سے پہلے التحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد رب جعلنی والی دعا پڑھیں۔ عموماً ہم رب جعلنی والی دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ رب جعلنی والی دعا کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ناظرین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، میری سماعت میں عافیت عطا فرما، میری بصارت یعنی میری بینائی میں عافیت عطا فرما، بے شک تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ بھائی اور بہنوں، ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس دعا کے اثرات مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ چند ہی دنوں میں آپ پر انشاءاللہ واضح ہونے لگیں گے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آپ کے جسم کے اندر موجود ہر بیماری سے آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے گا اور آئندہ بھی آپ ہر طرح کی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے یا پھر جو سالہ سال سے لگاتار طرح طرح کی دوائیاں استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی بیماری سے نجات اور راحت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔